حریم شاہ صاحبہ نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے وزیر خارجہ بنا دیا جائے تو پاکستان کے اوورسیز ایسٹس کی مقدار جو ہے وہ 5 گنا بڑھا دوں گی میں. میری بات آپ مان لیں تو پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے گا. طالبان کے افغانستان کے اندر جوا کیسے کھیلا جا رہا ہے. کھربوں پتی پارٹی ہے اور روزانہ کا اربوں روپے کا جوا کرواتے ہیں اور کوئی ان کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہے. جب میچز ہو جائیں نا, فائنل لائن مل جائے کہ آج کا میچ جو ہے وہ پاکستان نے ہارنا ہے. زرداری صاحب کے ساتھ ایک شریک جرم ہوتے تھے, جیل کے اندر جتنا عرصہ رہے ان کے پاس تھرایا موبائل رہا, وہ اس سے جوا کروایا کرتے تھے. السلام علیکم جی. ہمارا نہیں خیال تھا کہ ہمارا یہ جو پنک ہے ولاگ جو ہے, ہم تو جو ہے وہ ویسے ہی پنکی پیرنی کا کھرا ناپتے ہوئے پیر گنی گھسے تھے, وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا. اور جو تازہ ترین اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ پاک پتن کے معروف بکیے اور جوا کرانے والے جو پاکستان کے سب سے بڑے بکیے ہیں جناب پیر رحمت چشتی صاحب المعروف ریمو ٹنڈا جو ہے, ریمی اس علاقے کے اندر ریمی بولا جائے گا, ریمی ٹنڈا جو ہے ان کی جو ہے انہوں نے اپنی فیملی پاکستان سے باہر منتقل کر دی ہے. اب اس کے اوپر راوی جو ہیں ہمارے چونکہ ایک سے زائد ہے تو راویوں کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے. حالانکہ یہ ستلج کے کنارے ہو رہا ہے لیکن اتنے بھی راوی ہے, راوی کا آپس میں اختلاف پایا جا رہا ہے. اور راوی کہتا ہے کہ نہیں, وہ انہوں نے پچھلے ایپیسوڈ کے بعد ہی اپنی فیملی کو پاکستان سے, میرا خیال 2 بیٹیاں ان کی, ایک بیوی ہے, ان کو باہر منتقل کر دیا تھا. لیکن ایک راوی یہ روایت کر رہا ہے کہ نہیں, یہ جو ریسنٹلی ہوا ہے آپ کی طرف سے جو سنگ باری شروع ہوئی ہے اس کے بعد یہ منتقلی وجود و ظہور میں آئی ہے. اور خیر وہ جہاں رہیں خوش رہیں بھائی. کھربوں پتی پارٹی ہے اور روزانہ کا اربوں روپے کا جوا کرواتے ہیں اور کوئی ان کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہے. جیسے ہی ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے, یہ ریاست اور اس کا پورا سیٹ اپ جو ہے اپنا ایف آئی اے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, نیب کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کو اس میں سے نکلوا لیتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ جو ہمارے جو بھائی ہیں رانا عظیم صاحب, انہوں نے اس کے اوپر جو ولاگ کیا تھا تو وہ بات پھر کتنے مکی سی. انہوں نے کہا جی بات مکنی نہیں تھی اور نہ ہی مکی تھی, لیکن بیسیکلی یہ تھا, یہ ان کا الزام ہے. رانا عظیم صاحب اگر کوئی اپنا نقطہ نظر دینا چاہیں تو اپنا ولاگ کر کے اس میں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ہمارے خلاف ایک عدد ولاگ کیا تھا تو وہ ان کا نقطہ نظر تھا, ہم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, ان کا نقطہ نظر ہے بھائی, تو اب بھی کرنا چاہیں. لیکن ادھر سے یہ الزام لگایا گیا, میں خود نہیں اس کو اون کرتا, لیکن ادھر سے یہ الزام لگایا گیا کہ رانا عظیم صاحب 26 سے 27 لاکھ روپے ہار گئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ میرے پیسے واپس ہو سکتے ہیں تو میرے پیسے واپس کرو. انہوں نے کہا پیسے واپس نہیں ہوتے. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیسے واپس ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے بکیے ہوتے ہیں نا, ظاہر ہے انہوں نے آگے بھی جو ہے وہ کروائے ہوتے ہیں, سیٹنگ کری ہوتی ہے نا, پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ آگے بیٹس پکڑا رہے ہوتے ہیں. تو جب میچز ہو جائیں نا, فائنل نظر آنا شروع ہو جائے یا ان کو لائن مل جائے کہ آج کا میچ جو ہے وہ پاکستان نے ہارنا ہے یا پاکستان نے جیتنا ہے, جب ان کو پکی لائن آ جائے نا تو اس کے بعد پھر یہ وہ ایک سائڈ کی بیٹ جو ہوتی ہے نا, جو شور ہوتا ہے کہ یہ جیتنے پہ بیٹ لگی ہوئی ہے, وہ آگے دینے سے نا وہ پھر اعتراض کر جاتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ جو ہے یہ پاکستان کے 8 وکٹیں گر چکی ہیں اور پاکستان کو 70 رنزوں کی ضرورت ہے اور جوئے میں اس کا ریٹ جو ہے وہ 1 سے 4 پہ آ گیا ہوا ہے. اچھا جی, کی 4 کا مطلب کیا ہے جی کہ 4 روپے آپ دیں گے تو 100 روپیہ جیتیں گے اس کے خلاف نا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ پاکستان کی جیت کے اوپر اس وقت 4 روپے لگائیں گے تو آپ کو جواب میں 100 روپیہ ملے گا. اگر آپ کو یاد ہو, ساؤتھ افریقہ سے ایک میچ پاکستان آخری دموں پہ جا کے جیتا تھا اور اس میچ میں آخر میں آ کے رزاق نے دھواں دھار بیٹنگ کر کے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کر دیا تھا. اگزامپل میں اس کی دے رہا ہوں کیونکہ اس میں زرداری صاحب کے ساتھ ایک شریک جرم ہوتے تھے جو کہ انہوں نے سزا بھی کاٹی, اور وہ منشیات کی سمگلنگ کے اندر جو زرداری صاحب پہ الزام لگا تھا تو وہ صاحب اس کے شریک ملزم تھے, تو سزا بھی کاٹی. ویسے وہ بھی بہت بڑی
نیچے ہیں جیل کے اندر جتنا عرصہ رہے ان کے پاس تھرایا موبائل رہا, وہ اس سے جوا کروایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, نواز شریف کی حکومت تارٹ صدر, لیکن موبائل نہیں اس سے چھینا جا سکا تھا, موبائل اس کے پاس ہی تھا. اور وہ تمہیں پتا تھرایا ایلنا سارا ہوں ایڈا وڈا ہوں, وہ تو کہیں چھپایا بھی نہیں جا سکتا, وہ بندہ اوپن لے کے بیٹھتا تھا اس پہ تھرائے کے تھرو. تو ان صاحب نے اس دن پاکستان کی جیت پہ 70 لاکھ روپیہ لگا دیا, اور ہر ایک کو پتا تھا پاکستان نے ہار جانا ہے. اور سارے جواری جو تھے دوسری سائڈ پہ جا کے کھا رہے تھے, وہ اس کو کھانا کہتے ہیں کہ دوسری سائڈ سے ایسی بیٹ کھیل لیں کہ اپنا لاس کم ہو جائے یا لاس منیمائز ہو جائے, تو ختم ہو جائے. تو انہوں نے جناب وہ ڈٹے رہے, انہوں نے 70 لاکھ روپیہ لگا دیا, جس کے عوض انہیں 24 کروڑ روپیہ ملا. پاکستان کا ریٹ اتنا ڈاؤن تھا, اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ بھی ہوتا ہے, ان کے پاس ظاہر خبر تھی, اور جن کے پاس خبر ہوتی ہے کہ اندر آج کیا ہونا ہے تو وہ بھی کھیلتے ہیں. ویسے بائی دا وے چلتے چلتے اس وقت پاکستان میں ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں واٹس ایپ گروپ, بیلی گرام, ٹیلی گرام کے گروپس موجود ہیں, جہاں پہ آپ کو روزانہ ہر میچ کے حوالے سے ٹپ دی جاتی ہے, اور آپ کو جوا کروایا جاتا ہے, اور کو بتایا جاتا ہے آج فلاں جیتے گا, اور باقاعدہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ وہ جوا کرواتے ہیں کہ اگر یہ جو ہم آپ کو رزلٹ دے رہے ہیں اگر اس کے مطابق نہ آئے تو ہم آپ کا لاس بیئر کریں گے. ٹھیک ہے, منی بیک گارنٹی کے ساتھ لوگ جوا کرواتے ہیں, اور وہ 99% جو ہوتا ہے ان کی کریکٹ ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ہزاروں کے قریب جو ہے وہ گروپس چل رہے ہیں واٹس ایپ کے, جس کے اندر یہ ہوتا ہے. تو اینی ہاؤ اب وہ بیٹ آگے نہیں دیتا نا, وہ بکیا اپنے پاس ہی رکھتا جاتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے رزلٹ کا, تو پتہ ہی ہوتا ہے نا. رانا عظیم بھائی کا خیال تھا کہ یہ انہوں نے بیٹ اپنے پاس رکھی ہے, انہوں نے آگے نہیں کی, تو یہ میرے پیسے واپس کریں, اگرچہ میں ہار گیا ہوں, چونکہ میں صحافی ہوتا ہوں, میں پی ایف یو جے کا صدر ہوتا ہوں, تو اس لیے کریں. یہ ان کا الزام ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو بیٹ آگے دے دی تھی, لہٰذا وہ مکر گئے. تو انہیں موقع ملا تو انہوں نے پھر بیٹھ کے 92 کے اوپر پروگرام کیا, اور ان کا ایسی تیسی کی جس کے نتیجے کے اندر ان کو اس وقت پاکستان سے بھاگنا پڑا. موصوف کو, ریمو ٹنڈے کو, میرا مطلب ہے پیر رحمت چشتی صاحب کو پاکستان سے تشریف لے کے جانا پڑا. اس وقت بھی جی پیر صاحب جو ہیں وہ کم از کم 14 پلازے ہیں جی ان کے بلو ایریا اسلام آباد میں, جو انہوں نے مختلف اوقات میں خریدے ہیں. یار ویسے ان پلازوں کو جب انہوں نے خریدا ہوگا تو کسی نے سورس آف انکم نہیں پوچھا ہوگا, لیکن جس نے سورس آف انکم پوچھا ہوگا اس کی اپنی انکم میں اضافہ ہو گیا ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو وہ پھر چپ کر گیا ہوگا, اس نے نہیں پوچھا ہوگا سورس آف انکم, اور نہ پوچھنے کی زحمت گوارا کی ہوگی, اس نے جلدی سے جلدی ٹرانزیکشن کر دی ہوگی. یار پلازا وکے تو پورے محلے میں شور بج جاتا ہے, اور یہ بھی پوچھا ایسا کہ نہیں لے, کس نے خریدا ہے. اور وہ 14 پلازے, اور وہ بھی بلو ایریا جیسے اسلام آباد جیسے علاقے کے اندر, جہاں پہ کہ ہر ایک ایجنسی کی نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے سلسلہ. تو خیر جی, خبر یہ ہے کہ موصوف کی فیملی باہر چلی گئی ہے, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ جب تک ہمارا ولاگ آپ تک پہنچے تب تک جو ہے وہ بھی موصوف بھی باہر تشریف لے جا چکے ہوں. آج کل بہت پریشان ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ انفارمیشن مجھے کوئی فیڈ کر رہا ہے. میں نے کل کے ولاگ میں بھی آپ سے عرض کیا تھا, پیر صاحب آپ اگر اپنے سیدھے اس طرف منہ کر کے گفتگو کریں گے, پھر بھی اس طرف منہ کر کے گفتگو کریں گے, پھر بھی گاڑی میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے, پھر بھی آپ کی ہر وسپرنگ جو ہے وہ خاکسار تک پہنچ رہی ہے. اس لیے جو ہے چونکہ آپ اس ملک کی بنیاد کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میرے ملک کو اس وقت $1 کی ضرورت ہے, اور آپ وہ ڈالر جو ہے وہ براستہ پشاور جو ہے وہ باہر بھجوا رہے ہیں. لیکن ایک آج کو آپ کو اور بات بتانی ہے. جو بھی شخص آپ کو آ کے یہ کہے, مطلب کہ ڈالر کا ریٹ اس وقت اوپن میں چل رہا ہے 290, ٹھیک ہے, یا 292 چل رہا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر. لاہور کی اوپن مارکیٹ میں آپ آئیں, 292 کا ڈالر چل رہا ہے. میں ابھی آفس آج آفس سے کر رہا ہوں نا ولاگ, آفس آیا ہوں تو پوچھ کے آیا ہوں, 292 کا انہوں نے کہا جی مل جائے گا آپ کو. ظاہر ہے اس کی لمٹ اور وہ سارا کچھ ڈال کے. جو بندہ آ کے آپ کو آج کے دن میں یہ کہے نا کہ ڈالر 320 ہو گیا, ڈالر 310 کا ہو گیا, وہ آپ کو ایکچوئل ریٹ نہیں بتا رہا ہوتا, وہ یوتھیا حرام خور آپ کو جوے کا ریٹ بتا رہا ہوتا ہے
کیونکہ یہ جوئے کے کھیلنے والے جو ڈالر باہر ٹرانسفر کرتے ہیں براستہ پشاور کرتے ہیں. میں ایک اور ویلاگ بھی کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ طالبان کے افغانستان کے اندر جوا کیسے کھیلا جا رہا ہے اور کون کھلا رہا ہے ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب کی زیر نگرانی. یہ میں نے آپ کو اگلے ویلاگ میں بتانا ہے. لیکن اگر آپ کو 20 روپے 30 روپے کوئی اوپر ریٹ بتاتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ جواری ہے. یوتھیا تو وہ ہوگا ہی ہوگا لیکن وہ ساتھ میں جواری بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی یہ ہم آپ کو مطلب کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑے فراڈیے کی سب سے بڑی مثال کیا ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ میری بات آپ مان لیں تو پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے گا. اب اس میں ایک ترمیم آئی ہے. حریم شاہ صاحبہ نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے وزیر خارجہ بنا دیا جائے تو پاکستان کے اوورسیز ایسٹس کی مقدار جو ہے وہ 5 گنا بڑھا دوں گی میں. ٹھیک ہے. اب حریم شاہ صاحبہ کو شاید علم نہیں ہے, ظاہر ہے ان کا علم جو ہے نا وہ تو ہم سے تو بہت زیادہ علم ہے. جس شعبے کی وہ ماہر ہیں اس کے تو ہم ابھی انٹرنی بھی نہیں ہے نا جس شعبے کی ماہر حریم شاہ صاحبہ ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو اس شعبے انٹرنشپ بھی نہیں کی تھی یار. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وزیر خارجہ کا کام جو ہوتا ہے وہ خزانے کے معاملات دیکھنا نہیں ہوتا. وزیر خارجہ کا کام جو ہوتا ہے وہ خارجی امور ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر وہ داخلی امور کی ماہر ہیں, اس لیے ان کو نہیں پتہ کہ پاکستان کے خزانہ اوورسیز اثاثوں کو دیکھنا وزیر خزانہ کا کام ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے, محکنو اتنا واجہ ہے, یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر فراڈیا جو ہوگا, بھلے وہ ریاض ملک ہو, بھلے وہ حریم شاہ ہو, بھلے یہ فورکس والے ہوں, بھلے یہ ملک بوستان ہو, یہ آپ کو ان کا ایک پیٹ فکر ہے کہ اگر آپ یہ میری بات مان لینا تو پاکستان کے سارے قرض اتر سکتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایسے فراڈیے بیٹھے ہوتے ہیں, اگر اس کمپنی کو سنبھال لے تو پاکستان کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں. تو جتنے بھی فراڈیے ہوتے ہیں ان کی زبان ایک ہی طرح کی ہوتی ہے, ان کے جارگن ایک طرح کے ہوتے ہیں. تو خیر یہ تو ایسے ہی جملہ مترزہ آ گیا, ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا. اب حریم شاہ کا ذکر, انہوں نے پاکستان کے اثاثوں کو 5 گنا بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو ویسے اگلا فکرہ بڑا خوفناک سی لیکن وہ واحد فکرہ تھا, اس لیے میں روک رہا ہوں اثاثوں سے. تو خیر آگے چلتے ہیں جی. وہ تو خیر جی یہ موصوف جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں کوئی پاک پتن سے جاسوسی کر رہا نہیں. ریمو ٹنڈا میرا مطلب پیر رحمت چشتی صاحب, یہ آپ کے محل میں بھی تو کوئی ہو سکتا ہے نا یار. ٹھیک ہے نا, اندر بیٹھا ہوا بھی تو کوئی ہو سکتا ہے نا, کوئی درد کا مارا, کوئی دکھی کارکن, مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو, کردار بھی تو ہو سکتا ہے. تو وہاں سے پتہ چل رہا ہے. تو جائیے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ آپ میرے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے روزانہ اربوں روپیہ پاکستان سے باہر جاتا ہے اور آپ بھی اس کے حصے دار ہیں, اور ایک جرم ہے آپ اس ملک کی سلامتی کی جڑیں کھود رہے ہیں, اس لیے میں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. فیلڈنگ میں نے پکی لگا لی ہے, انفارمیشن کا فلو میرے تک نہیں رکنے لگا. ٹھیک ہے. تو اور آپ کو میں نے جو ہے وہ پیر کریاں کے قبرستان تک چھوڑ کے آنا. سلطان پیر سلطان کے قبرستان تک آؤ, چھوڑ کے آنا آپ کو انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.